يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ہم سب وہ لوگ ہیں جو ہزاروں میل دور بیٹھ کر روزانہ صبح و شام مدینے کا تصور کرتے ہیں، آقا کے شہر کا تصور کرتے ہیں. کوئی نعتیں گنگناتا ہے اور کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و منقبت سنتا ہے. کسی کی زبانوں پر درود کے زمزمے ہوتے ہیں اور کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنتا ہے. کوئی دل اس کائنات کا ایسا نہیں ہے جو مدینے کی طرف کھنچتا نہ ہو. اس کی وجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت پر مجبور کیا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے باہر ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر کے کہا تھا، مکہ کو مخاطب کر کے کہ اے مکہ، کائنات کی تمام بستیوں میں سب سے زیادہ محبوب مجھے تو ہے، مگر تیرے مکینوں نے مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا، ہجرت کا فیصلہ کر دیا. تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کے فریاد کی کہ بار الہ، جو شہر مجھے سب سے محبوب تھا آپ نے مجھے اس سے ہجرت کا حکم دیا ہے، تو اب مجھے کسی ایسے شہر کی طرف بھیجیے گا جو آپ کو سب سے محبوب ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ منورہ کا انتخاب کیا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچ کر کے بہت ساری دعائیں کی. مدینہ منورہ بیماریوں کا گھر تھا. مدینہ منورہ بیماریوں کا گھر تھا. جو شخص وہاں پہنچتا تھا بخار میں مبتلا ہو جاتا تھا. جیسے ہی صدیق اکبر اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچے ہیں اور بخار میں مبتلا ہو گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص دعا کی کہ بار الہ، اس کی ساری بیماریاں نکال کر کے باہر کر دیجیے. الفاظ استعمال کیے کہ یہاں کا سارا بخار جحفہ بھیج دیجیے. لفظ جحفہ مقام جحفہ کا استعمال کیا. تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک پراگند افسر عورت کی شکل میں ہم نے مدینہ منورہ سے کسی چیز کو نکلتے دیکھا تو حضور نے بتلایا کہ یہ وہی بیماریوں کی مثالی شکل ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے سے اس کی آب و ہوا کو اللہ نے پاک فرما دیا. اتنا پاک فرما دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس شہر کے مکین ہیں، جب کہیں باہر سے تشریف لاتے تو جیسے ہی مدینہ منورہ کی آبادیوں کو دیکھتے تو اپنی سواری کو ایڑ لگا دیتے اور اس کی رفتار تیز کر دیتے. یعنی اس شہر میں پہنچنے کا اشتیاق خود امام الانبیاء کو. اور اپنی چادر جیسے اس طرح سے لپیٹ لیتے ہیں محراب، اسی طرح سے لپٹی ہوئی چادر کو حضور چھوڑ دیتے اس طرح سے، اور یہ حصہ پورا کھل جاتا تاکہ مدینے کا گرد و غبار لگے. بعض صحابہ اپنے منہ کو ڈھانکنا چاہتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روک دیتے، فرماتے کہ اس کے غبار میں بھی شفا. وادی بطحان کا واقعہ مشہور ہے کہ اس سرزمین کو ہی خاک شفا قرار دے دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے اس شہر کے لیے دعا کی کہ بار الہ، وہ آپ کے ابراہیم کا حرم ہے. آپ کے ابراہیم نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی تھی. میں اس کے لیے مکے جیسی دعا کرتا ہوں. میں مدینے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جتنی دعائیں کرتا ہوں اور وہی ساری دعائیں کرتا ہوں اور اسی طرح کی اور یعنی دوگنی دعائیں کرتا ہوں اس شہر کی برکت کے لیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کیا تھا کہ جب حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو اس بیابان اور اس بے آب و گیا وادی میں چھوڑا تھا اور اس کے بعد وہاں سے جب چلے تھے تو چل کر کے جیسے پہاڑ کی اوٹ میں آئے، بیوی اور بچوں کے سامنے اپنا وہ باندھ نہیں ٹوٹنے دیا صبر کا، لیکن جیسے ہی پہاڑ کی اوٹ میں آئے تو وہ دب چھلک کر کے آنکھوں سے باہر آ گیا اور دعا کی، ربنا
انی اسکنت من ذریتی، کہ بار الہ میں نے اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو یہاں ٹھہرا دیا ہے، واد غیر ذی زرع، اس بے آب و گیاہ وادی میں، عند بیتک المحرم، تیرے پاکیزہ گھر کے پاس، فجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم، یہ بیابان اور سنسان ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر اس شہر کی کشش پیدا کر دی، اس کے اندر کشش پیدا کر دیجئے، لوگ اس شہر کی طرف چلے آئیں۔ آپ بتائیے، آپ 6000 کلومیٹر سے کھینچ کر کے چلے آئے، ایک موٹی رقم، ایک خطیر رقم جو مدتوں میں جمع کی جاتی ہے ہم جیسے لوگوں کے پاس، اس کو خرچ کر کے اور ہم لوگ چلے آتے ہیں۔ یہ اسی کشش، یہ وہی کشش ہے، یہ وہی گریوٹی ہے اس گھر کی۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ جیسے ہی اس گھر کے قریب پہنچتے ہیں ساری تکان ختم ہو جاتی ہے، اس کی شکل بیٹری جیسی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں، آپ بتائیے کہ وہ پوری کائنات کا چارجر، پورے کائنات کو وہاں سے کرنٹ سپلائی ہوتا ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کہ اس پر روزانہ 120 رحمتیں اترتی ہیں، اس میں سے 60 طواف والوں کو تقسیم ہو جاتی ہیں، باقی آدھی نماز پڑھنے والوں کو، اور آدھی رحمتیں ان لوگوں کو جو کعبۃ اللہ کی طرف نگاہ ٹکائے بیٹھے رہتے ہیں۔ تو یہی سب کچھ مدینے کے لیے مانگا، تو اپنا دل ٹٹول کے دیکھیے، اپنا دل ٹٹول کے دیکھیے کیا کہتا ہے دل اسی طرح کی کشش یہاں بھی محسوس کرتا ہے۔ یہ گنبد خضرا بھی اتری، جس طرح کعبۃ اللہ کا وہ کالا غلاف کشش رکھتا ہے، ہمارے ایمان کے سارے سوت وہاں سے جڑتے ہیں، اسی طرح سے محبتوں کے سارے سوت اس گنبد خضرا سے جڑتے ہیں، اور یہیں سے سارا پاور جنریٹ کرتے ہیں۔ محبتوں کے سارے سوت اور ساری ہوائیں یہیں سے ہم کو ملتی ہیں، یہیں سے ہمارا سارا ایمانی آکسیجن آتا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اکابر کے واقعات تو ہم نے یہ سنے کہ مدینہ منورہ کی حدود شروع ہونے سے پہلے وہ اپنے جوتے تک اتار دیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ ان کے پیر سنگلاف زمین پر چلتے چلتے لہو لہان ہو جایا کرتے تھے، لیکن اس ادب میں کہ کیا پتہ کہاں پر امام الانبیاء کے قدم پڑے ہوں، اس میں اتنی ہمت کہاں ہے کہ میں اس جگہ پر قدم رکھ سکوں۔ یہ ادب ہے حضرت صحابہ اکرام کا۔ یہ مرض الوفات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حکم فرمایا کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، میرا حکم پہنچا دو ابو بکر کو کہ وہ نماز پڑھائیں لوگوں کو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کو بہت رقیق القلب ہے، آپ کی جگہ پہ کیسے کھڑے ہو پائیں؟ انہوں نے فرمایا نہیں، ابو بکر سے کہو نماز پڑھو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ادب ہے کہ جہاں پر حضور کے قدم تھے انہوں نے اس طرح سے کھڑا ہونا پسند کیا کہ جب وہ سجدہ کرے تو ان کے قدموں پر ہمارا سر پہنچے۔ تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ صدیق اکبر کا مزاج۔ اور اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی زمانے میں وہاں پر دیوار کھڑی کر دی جہاں پر حضور سجدہ کیا کرتے تھے، تاکہ قیامت تک کوئی اس جگہ پر قدم نہ رکھ سکے۔ پرانا جو حضور کا محراب ہے، اس محراب کی دیوار وہیں پہ ہے جہاں پہ حضور سجدہ کیا کرتے تھے۔ اب آپ وہاں پر سجدہ کریں گے اگر موقع ملتا ہے تو آپ کا سر وہاں ہوگا جہاں امام الانبیاء کا قدم تھا، اور قدم وہی ہمارے لیے انتہا بھی، اس سے آگے بڑھنا ہم غلاموں کے لیے زیب بھی نہیں دیتے۔ بہرحال جس طرح وہاں کی عبادت تیسرا کلمہ اور چوتھا کلمہ تھا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یکتائی، ان کی تکبیر، ان کی تحلیل، ان کی تقدیس، ان کی تسبیح اور ان کی پاک بازی تھی، اسی طرح سے یہاں کی تسبیح اور یہاں کی عبادت درود پاک کی کثرت۔ اس لیے کہ امام الانبیاء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پروٹوکول طے کیا ہے وہ پارہ نمبر 22 سورہ احزاب میں موجود ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو۔ تو قرآن کریم کا حکم ہے، یہ آفیشیل پروٹوکول ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہماری جانب سے۔ اور اس کے علاوہ ہم لوگ مواجہے کے پاس کھڑے ہو کر کے تن کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اکابر میں سے حضرت علماء اور اولیاء اللہ میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو کبھی سر اٹھا کر کے مواجہے سے گزرا ہو۔
اقبال عظیم لکھنوی کی وہ مشہور زمانہ نعت کہ جس کی خان کو آج تک کوئی نعت نہیں پہنچی، مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ، اس میں جو کیا کہا ہو، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ. ہمارے اندر احساس یہی ہونا چاہیے، احساس مجرمانہ ہمارے اندر ہونا چاہیے.